بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. سورۃ القصص جو مکی صورت ہے اس سے ہمیں آج آغاز کرنا ہے. اس صورت میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ قدر تفصیل سے مذکور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں. یہ آیات ہیں ایک واضح کھلی کتاب کی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے قصے کا کچھ احوال حق کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، جو مانتے ہیں. یعنی جو لوگ ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس قصے میں بہت سی عبرتیں ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مظلوم اور مقہور قوم کو نوازا، اس کو جو ہے وہ امام بنا دیا، اس کو زمین کی خلافت دے دی. کس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہوئے، کیسے ان کی پیدائش ہوئی، کیسے اللہ نے ان کو بچایا، پھر کیسے ان سے ایک قتل ہو گیا، قتل خطا، کس طریقے سے اللہ نے ان کو مدین کی طرف رہنمائی کی اور پھر کیسے وہاں سے واپسی پہ اللہ نے ان کو رسالت سے سرفراز فرمایا. تو کہا کہ ان لوگوں کے لیے بہت اس میں نشانیاں ہیں. ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے اس سرزمین کے لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا گروہوں میں، فرقوں میں. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، دبا رکھا تھا. یعنی بنی اسرائیل وہاں پہ رہتے تھے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد وہاں آئے اور پھر ان کو سلطہ حاصل رہا، لیکن پھر ایک خاص وقت میں وہاں کی جو لوکل آبادی تھی اس نے بغاوت کر دی قبطیوں نے، اور ان کی حکومت تھی. تو ایک طرف قبطی تھے جو حکمران تھے اور دوسری طرف بنی اسرائیل تھے جو دبا لیے گئے تھے، جن سے بےگار لی جاتی تھی، ہر طرح کے مظالم ان پر روا رکھے جاتے تھے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے لڑکوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو. ایک تو وہ قصہ ہے کہ جیسے فرعون کو کوئی خواب آیا اور اس میں بتایا گیا کہ کوئی بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو اکھاڑ کے رکھ دے گا. اب یہ ظاہری بات ہے اسرائیلی روایت ہے، چاہے یہ ایسا خواب آیا ہو یا نہ آیا ہو. بہرحال بنی اسرائیل چونکہ بڑی تعداد میں تھے اور وہ قوت پکڑ رہے تھے، اور وہ جو قبطی تھے ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ان کو دبا کے رکھنا. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو فرعون نے اختیار کی کہ بھئی ان میں جو میل بچے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے تاکہ ان کی تعداد کم رہے، گھٹی رہے، اور یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ بغاوت نہ کر دیں. انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون مفسدوں میں سے تھا، خرابی ڈالنے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں، نوازیں ان لوگوں کو جن کو زمین میں دبا لیا گیا. یعنی ہم نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اب نوازیں، ان پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، تو ہم نے ان کو بنا دیا پیشوا اور ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا. یعنی دو احسانات ان پر کیے. ایک تو یہ ہے کہ دینی پیشوائیت دوبارہ سے ان کو دے دی، امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ زمینی جو استخلاف ہے وہ بھی دے دیا، فلسطین کی ارض کا وارث ان کو بنا دیا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے جما دیا ان کو، یا ہم تمکن دیں گے ان کو زمین میں.
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں گے فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان سے ما کانوا یحذرون، جس چیز کا انہیں اندیشہ تھا، جس کا ان کو کھٹک تھی. یعنی فرعون ہے اور حامان گویا اس کا سپہ سالار تھا، بہت مرکزی وزیر تھا، تو کہا کہ ہم زمین میں ان کو تمکن دیں گے، اور جس چیز سے ڈر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ڈر رہی ہے وہی ہم ان کو دکھا دیں گے کہ یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل جو ہے وہ غالب ہو جائے گی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بالکل پیدائش کے قریب کے جو واقعات تھے وہ بیان ہو رہے ہیں، اور ہم نے وحی کی، ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان ارضعیہ، کہ ان کو دودھ پلاتی رہنا. یعنی وہ جو اسکیم تھی ان کی کہ بھئی وہاں کے جو میل جو ہے بچے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، تو پہلے یہ کام وہ دائیوں کے ذریعے لیتے رہے. اس کے بعد پھر جیسے قبطیوں کو ایک سٹینڈنگ ان کی انسٹرکشن تھی کہ جہاں بھی معلوم ہو کہ کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو مار دیا جائے. تو یہ آتا ہے کہ بھئی 3 ماہ تک جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھئی ابھی آپ دودھ پلاتے رہیں، اور جب اندیشہ پیدا ہو کہ کوئی قبطی جو ہے اس پہ ہاتھ ڈال رہا ہے تو پھر اس کو ڈال دیجیے گا. آگے وہ آ رہی ہے بات. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِمْ، اور جب تمہیں اندیشہ ہو اس کے بارے میں کہ اب جو قبطی لوگ ہیں اس کے قریب پہنچ رہے ہیں، ان کو سنگن مل گئی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ڈال دینا دریا میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دیکھو خوف مت کرنا اور غمگین مت ہونا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہم اس کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو بنائیں گے پیغمبروں میں سے. یعنی بہت جلد ہم لوٹا دیں گے، اور وہ بہت جلد بہت قریب میں آ گیا نا کہ جب وہاں پہ دائیوں کا معاملہ پیدا ہوا، کسی کا دودھ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور پھر انہی کو بلایا گیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو اٹھا لیا ان کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ ہو ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب. یعنی انجام کار کے اعتبار سے ظاہر بات جب وہ ان کو اٹھا رہے تھے اس وقت تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ ہی ہے کہ جو ہماری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر وہ چوکنے والے تھے، بہت بڑی چوک ہو گئی. یعنی جس اندیشے سے وہ انہوں نے ہر بچہ مارنے کا حکم دے دیا تھا، اسی بچے کو جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا اپنے گھر میں ہی گویا پرورش دے دی. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا، جب باہر بات وہاں سے بچہ ملا، محل کے قریب سے جو ہے وہ دریا بہہ رہا تھا، وہاں سے بچہ اٹھایا گیا اور لایا گیا فرعون کے پاس، اس کی بیوی کے پاس. تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، یہ ہو جائے گا میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک اور تمہاری بھی. لا تقتلوہ، دیکھو اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے سیدنا موسیٰ پر اپنی طرف سے ایک خاص موہنا پن، ایک محبت، ہم نے اپنی محبت کا پرتو ان میں ڈال دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو بہت پاکیزہ لگ رہا ہے، اس سے ہمیں کچھ منافع حاصل ہوں گے. او نتخذہ ولدا، اور لگتا ہے کہ جیسے اس وقت تک ان کے ہاں اپنی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو کہا کہ ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور ان کو کچھ خبر نہیں تھی، یعنی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اللہ کی کیا اسکیم ہے کہ جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹا بنے گا، ہمارا پشتیبان بنے گا، وہی ہے جس کو اللہ نے رسالت دے دی اور پھر انہی کے انجام کا وہ سبب بنے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور صبح کے وقت موسیٰ جو تھیں ان کا دل بے قرار ہو گیا. ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہوا تھا اس کہنے پر انہوں نے ان کو ڈال تو دیا، ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ممتا جو ہے وہ جوش مارنے لگی. ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اپنی اس بے قراری کو اگر ہم نہ تھامتے اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کچھ لوگ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثبات عطا کرتے ہیں. ہم نے اصحاب کہف میں بھی پڑھا تھا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا،
کہ جب انہوں نے ہمت کی اور بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں جماؤ عطا کیا، تو کہا کہ ہم نے ہی ان کے دل کو سہارا دیا، ورنہ اندیشہ تھا کہ وہ یہ راز افشا کر دیتی۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور انہوں نے کہہ دیا سیدنا موسیٰ کی بہن سے یعنی اپنی بیٹی سے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کو فالو کرو، یہ جو دریا میں نے ڈال دیا ہے تو ذرا فاصلے سے رکھ کے دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ فبصرت بہ عن جنب، تو اس کو دیکھتی رہنا تھوڑے کنارے پہ رہ کے، ذرا فاصلے سے، تاکہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ یہ کوئی اس کو دیکھ رہی ہیں۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب پھر ظاہری بات ہے وہ بچہ اٹھا لیا گیا اور طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اب اس کو دودھ پلانے کا مرحلہ تھا، تو کہا کہ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، تو وہ جو دائیاں تھیں ان پر ہم نے اس کو حرام ٹھہرا دیا، اس سے پہلے کسی کا بھی دودھ وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو وہی جو ان کی جو ہمشیرہ تھیں وہ گئیں اندر اور کہا کہ بھئی میں تمہیں بتاتی ہوں، میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں ایک گھر والوں کی طرف جو اس کی کفالت کریں گے اور وہ اس کے بہت خیر خواہ ہوں گے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا بھلا چاہنے والے ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، تو ہم نے لوٹا دیا ان کو ان کی ماں کی طرف تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ وہ جو ابھی پہلے وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیک، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پہنچ گئے اپنی پوری مضبوطی پر، ایک زور کی عمر تک پہنچ گئے اور پوری طرح سنبھل گئے، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ حکم کا مطلب ہے قوت فیصلہ، دانائی، بصیرت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو محل تھا، یہ علاقہ جو ہے بستی سے الگ تھا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو قبطی ہیں وہ الگ رہتے ہوں اور جو بنی اسرائیل ہیں جیسے وہ گیٹوز ہوتے ہیں اس میں رہتے ہوں، تو کہا کہ وہ داخل ہوئے شہر میں، مین شہر میں جہاں آبادی ہوتی ہے، اس وقت کہ جب اس شہر والے غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو وہاں انہوں نے پایا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوی، ایک جو تھا وہ ان کے گروہ میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور ایک وہ تھا جو ان کے دشمن کی پارٹی میں سے تھا یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ میں رہ تو رہا ہوں فرعون کے دربار میں، لیکن میں قبطیوں میں سے نہیں ہوں، میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان کو ہمدردی تھی اپنی قوم سے، اور ان کے پشتیبان بھی بنتے تھے، ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے، ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک دفعہ گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ بھائی ان کی قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص اور ایک قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ فوقظہ موسیٰ وھذا من عدوی فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوی، تو وہ جو ان کے گروہ کا تھا یعنی بنی اسرائیل کا، اس نے مدد طلب کی، فریاد کی ان سے اس کے مقابلے میں جو ان کے دشمن قوم کا تھا یعنی قبطی کے مقابلے میں۔ فوقظہ موسیٰ، تو سیدنا موسیٰ آگے بڑھے، اور جیسے ہر جو ہے وہ معزز آدمی ایسا ہی کرتا ہے کہ مظلوموں کی حمایت کرتا ہے۔ فون آ رہا ہے، اٹھا لیجیے اس کو۔ تو انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی، اور چھڑانے میں جیسے ایک گھونسا انہوں نے مارا اس قبطی کو، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو اس کی جان چلی گئی، یعنی ایسے انداز سے وہ گھونسا کہیں پڑا ہے کہ ایک گھونسے ہی میں وہ آدمی مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی تقصیر مجھ سے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، اگرچہ ظاہری بات ہے قتل عمد نہیں تھا، یہ قتل خطا تھا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک یہ شیطان جو ہے وہ دشمن ہے اور بہت واضح طور پر بہکانے والا ہے۔ شیطان نے مجھے چوک لگائی اور مجھ سے گھونسا اس انداز سے پڑا کہ یہ مر گیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اے رب بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم ڈھایا، تو میری مغفرت کر دے۔ فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، جیسے ان کی طرف وحی کی یا ان کے دل کو اطمینان دے دیا کہ بھائی تمہاری مغفرت ہو گئی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین،
تو سیدنا موسیٰ نے اس موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ سے جیسے ایک کمٹمنٹ کی کہ اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پہ فضل کیا ہے اور میری اس کوتاہی کو معاف کیا ہے، تو اب میں ہرگز کبھی بھی مجرموں کا پشتی بان نہیں بنوں گا، ان کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی وہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا. اور اس سے روایات میں آتا ہے کہ جیسے یہ وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے واضح طور پر جیسے یہ طے کر دیا کہ اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان کے مقابل میں یہ جو قبطی ہیں، میں ان کو سپورٹ نہیں کروں گا، اور میں گویا ان سے بالکل اعلان لا تعلقی اور برات کر دوں گا. اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نوازے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، کوئی انعام کرے، تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ انسان جو بھی وہ کوتاہیاں کرتا ہے، جن منکرات میں وہ ملوث ہے، ان کو چھوڑ دے. یعنی یہ گویا شکرانہ ہے اللہ کی نعمتوں کا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. پھر اگلے دن صبح وہ گئے، شہر میں داخل ہوئے، ڈرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے ادھر ادھر کہ بھئی کہیں وہ میری راز افشا تو نہیں ہو گیا. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب یعنی بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، اب پھر وہ کسی اور سے بھیڑا ہوا ہے اور پھر ان سے چلا کے مدد مانگ رہا ہے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم بہت ہی بے راہ ہو اور بہت واضح طور پہ برے آدمی ہو. یعنی لگتا ہے کہ تمہاری لڑائی مار کٹائی تمہاری عادت ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما. تو جب وہ آگے بڑھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہاتھ ڈال کے بچائیں اس کو اپنے دونوں کے دشمن سے، یعنی قبطی سے. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. وہ بڑے تھے اس لیے کہ بھئی اب اس کو چھڑائیں قبطی سے، قبطی کو روکنے کے لیے بڑے تھے. لیکن وہ جو اسرائیلی تھا وہ ڈر گیا، وہ لگا کہ سیدنا موسیٰ مجھ پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو ایک دم اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے بھی اس طرح قتل کر دو جس طرح کل تم نے ایک جان کو قتل کر دیا؟ یعنی ایک دم جو ہے وہ راز فاش کر دیا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم زمین میں ایک ٹائرنٹ کے طور پہ، ایک زبردست کے طور پہ رہو، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے ہو، صلح کرا دینے والے، اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. اب یہ بات لیک ہو گئی، ظاہری بات اس قبطی نے سن لی بات اور جا کے بتا دی لوگوں کو. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی. اور مدینہ کے یعنی شہر کے پرے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ. اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. اس نے کہا کہ یہ جو درباری ہیں فرعون کے، انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے، یہ قرارداد پاس کر لی ہے کہ وہ تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے. ظاہری بات ہے ان کو پہلے بھی اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہیں وہ موسیٰ جو ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں بنی اسرائیل کو اور ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن چونکہ بہرحال موسیٰ رہتے تھے محل میں تو اس وجہ سے ہاتھ نہیں ڈال پاتے تھے. تو اب ان کو موقع مل گیا کہ اب اچھا موقع ہے، ان سے قتل ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں ان کی جان لے لی جائے. اب یہ صاحب کون ہے؟ ظاہری بات ہے ان کے کوئی ہمدرد ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے جو آگے سورہ مومن میں ایک تقریر آئے گی نا، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، کہ اس موقع پر ایک تقریر کی ایک شخص نے آل فرعون میں سے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو لگتا ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے آ کر مخبری کر دی. فخرج انی لک من الناصحین. تو اے موسیٰ تم یہاں سے نکل جاؤ اور بے شک میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا یترقب. تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر سے ڈرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. اور انہوں نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے نجات دے دے ان ظالموں سے، بے انصاف لوگوں سے. اب اس کے بعد وہ نکلے ہیں، ظاہری بات ہے کہ بہت دور کا فاصلہ تھا، اور وہاں سے وہ صحرائے سینا کو عبور کرتے ہوئے مدین کی طرف گئے. اور لگتا ہے کہ شروع میں ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی مدین کی طرف. ولما توجہ تلقاء مدین. اور جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے امید ہے کہ اے میرے رب تو میری رہنمائی کرے گا سیدھی راہ پر. ظاہر بات ہے سیدھی راہ سے مراد یعنی فزیکل راہ بھی ہے. اب ظاہری بات ہے مجھے معلوم نہیں رستہ کیا ہے، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں. تو اے اللہ تو جو دنیا کی راہ ہے وہ بھی مجھ پر آسان کر، اور جو ہدایت کی راہ ہے وہ بھی مجھ پہ کھول دے. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون. اب وہ مدین پہنچ گئے، اور جس طرح مدین کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم کی ایک تیسری جو ہے وہ بیوی تھیں،
ان کے ایک صاحبزادے یا پوتے وہ مدین کے نام کے تھے اور وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، تو ان کی نسبت سے یہ علاقہ مدین کہلاتا ہے۔ تو جب وہ پہنچے ہیں وہاں پر مدین میں، اور وہاں پر کوئی کنواں تھا، وجد امۃ من الناس یسقون، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو پانی پلا رہے ہیں، یعنی اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور سیدنا موسیٰ نے ان لوگوں کے سے پیچھے دیکھا کہ دو خواتین ہیں جنہوں نے اپنی بکریوں کو روکا ہوا ہے، تھام کے رکھا ہوا ہے، اور پیچھے وہ کھڑی ہوئی ہیں، آگے نہیں بڑھ رہی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ظاہری بات ہے ان کو لگا کہ جیسے یہ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کا کوئی جو ہے وہ پانی پلانے والا نہیں ہے اور مردوں کے اجتہام میں گھسنا بھی نہیں چاہتی۔ قال ما خطبکما، تو سیدنا موسیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے ان دونوں خواتین سے پوچھا بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یسدد الرعاء، تو ان دونوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ جب یہ سارے چرواہے پانی پلا کے چلے نہ جائیں، اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور گویا ہمارے گھر میں کوئی اور ہمارا بھائی نہیں ہے مرد، اور ہمارے والد جو ہیں وہ واحد میل ممبر ہیں، اور وہ بوڑھے شخص ہیں، شیخن بوڑھے ہیں، کبیر اور بڑی عمر کے ہیں۔ ابھی جو صاحب ہیں ان کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام ہے، چونکہ مدین کی طرف سیدنا شعیب کو بھیجا گیا تو یہ بات جیسے تفصیلی روایات میں آ گئی، اور یہ ہمارے مطلب ویسے بھی مشہور ہو گئی۔ اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، تو لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ جیسے یہ سیدنا شعیب علیہ السلام ہے، کیونکہ ہم نے ان کی رودات کئی جگہ پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں کسی قوم میں تو وہ مرکزی حیثیت سے رہتے ہیں، چاہے یہ واقعہ جو ہے وہ ان کی رسالت کے اس فیز کا ہو جب وہ دعوت دے رہے تھے، یا واقعہ اس فیز کا ہو کہ جب قوم کو تباہ کر دیا اور پھر زمین پہ ان کو تمکن دے دیا گیا۔ ہر 2 صورت میں نہیں لگتا کہ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام ہے، کیونکہ اگر وہ پہلا فیز تھا ان کی دعوت کا تو بادل کچھ نہ کچھ لوگ تو ان پر ایمان لائے ہوں گے نا، تو وہ ان کے سپورٹر ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل بے یار و مددگار ہوں۔ اور اگر جو ہے وہ بات ان کی جو ہے قوم کی ہلاکت کے بعد کی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کو بچا لیا، اور پھر ظاہری بات ہے وہاں پر ایک حاکم کی طرح وہ رہتے ہوں گے۔ تو بہرحال کوئی بزرگ ہیں، فسقا لہما، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی بھیڑیں لے کے ان کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر اس کے بعد ایک درخت تھا اس کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے، پھر کر آئے۔ فقال، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک جو بھی تو میری طرف نازل کر، جو کچھ بھی میرے لیے اتار، کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی سپورٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانے کی پانی کی شکل میں ہو، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے رب جو تو مجھ پہ نازل کر دے، اس وقت تو بالکل ہی میں ایک فقیر بے نوا ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اپنا علاقہ بھی میں چھوڑ آیا ہوں، تو مجھے نواز دے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ان خواتین کی انہوں نے مدد کی، لیکن ان سے کوئی لفظ نہیں انہوں نے کہا کہ بھئی میں اجنبی ہوں اور مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے گھر لے جاؤ یا کھانا کھلاؤ۔ ان کی مدد کی، اس کے بعد پیچھے آ کر بیٹھے درخت کی چھاؤں پہ اور اللہ سے سوال کیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان میں سے ایک، دونوں خواتین میں سے ایک خاتون آئی بہت حیا سے چلتی ہوئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اب ظاہری بات ہے وہ گئی ہوگی گھر، وہ دونوں بہنیں گئی ہوں گی اور جا کے بتایا ہوگا کہ ہم اس طریقے سے وہاں پہ ڈرے سہمے کھڑے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے اس طریقے سے جو ہے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اور ایسے سپورٹ کیا۔ تو ان میں سے پھر ایک آئی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ۔ اب ظاہری بات ہے قرآن مجید میں جو لفظ بھی آتا ہے وہ بے معنی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ایک تفصیل بیان کی ہے نا کہ وہ چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواتین کے لیے جو اصل معاملہ ہے وہ حیا کا ہی ہے، شرم کا ہی ہے۔ اور جس طرح پہلے کہا ہے نا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں اور باہر کے گھر ور سے باہر کے کام اور معاشی معاملات وہ مردوں ہی کے سپرد رہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور والد جو ہے وہ بہت بوڑھے ہیں۔ تو کہا کہ میرے، جا کے وہ قصہ سنایا تو کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے تو اس کا کوئی بدلہ آپ کو دیں۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو جب وہ پہنچے ان کے پاس اور ساری رودات، سارا قصہ بیان کیا، قال لا تخف، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اب ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین،
تم اس ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو، ان سے بچ کے آ گئے ہو. ظاہر بات یہ علاقہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، یہ اس سے باہر ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ، تو ان دونوں میں سے ایک خاتون نے کہا کہ اے ابا جان اس کو آپ اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، اس نوجوان کو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک سب سے بہتر وہ جس کو کسی کام پہ لگایا جاتا ہے، جس کو نوکری رکھ دی جاتی ہے، وہی ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دو ہی چیزیں درکار ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ اس کی صلاحیت موجود ہو، فزیکل صلاحیت موجود ہو یا ذہنی صلاحیت موجود ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیانت موجود ہو. تو عام طور پہ آج بھی دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں جو عام طور پہ امپلائیز ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کیپیبل لوگ نہیں ملتے. کیپیبل لوگ ہوں تو وہ لوگ ظاہری بات ہے کہ سچے لوگ نہیں ہوتے، کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں انہوں نے ایک واقعے میں دیکھ لی تھیں. قوی دیکھ لیا تھا، ان کا زور دیکھ لیا تھا کس طریقے سے ان تمام لوگوں کو ہٹا کر جو ہے انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا، اور امانت بھی دیکھ لی تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے عفت کا مظاہرہ کیا، جس طرح کی ان کے اندر حیا تھی، ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو اس سے پتہ لگا کہ ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ گویا امانت ہے اور عفت ہے. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. تو اب ان کے والد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم میرے ہاں کام کرو گے 8 برس. فإن اتممت 10 فمن عندک، اور اگر تم 10 برس پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ایک جیسے احسان ہوگا. وما اريد ان اشق علیک، اور میں تم پر کوئی بوجھ یا سختی نہیں کرنا چاہتا، کوئی تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، اور تم میرے ساتھ رہو گے، کام کرو گے تو تم جان لو گے ان قریب کہ بے شک میں نیک لوگوں میں سے ہوں، میں برا آدمی نہیں ہوں. تو جیسے یہ طے ہو گیا. اور پھر آگے ہے کہ قال ذلک بینی و بینک، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان طے ہے. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، اب ان 2 مدتوں میں سے 8 یا 10 جس کو بھی میں پورا کروں تو مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم نے یہ طے کیا ہے آپس میں اس پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. اور پھر لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے 8 کی بجائے 10 سال ہی پورے کیے. یعنی ایک نبی کی سیرت سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے جو زیادہ والی اجل ہے اسی کو پورا کیا ہوگا. اب وہ گویا 10 سال پورے ہو گئے. فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ، اب جب وہ مدت پوری ہو گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اپنے گھر والوں کو لے کر. آنس من جانب طور نارا، تو انہیں طور پہاڑ کی طرف، اس کے ایک کنارے کی طرف آگ محسوس ہوئی. قال لأہلہم کسوا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے دیکھا ہے، مجھے سراغ لگا ہے ایک آگ کا. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون، تو شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے آؤں. تو لگتا ہے کہ رستہ بھی بھٹک گئے تھے کہ اب یہاں سے کوئی آپ پتہ لگے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی قافلہ وہاں پر ہو جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یا میں کوئی وہاں سے آگ کا انگارہ لے آؤں جس کو تم تاپ لو. یعنی رات بھی تھی اور سردی بھی تھی. فلما اتاہا نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ، جب وہ پہنچے اس آگ کے پاس تو ان کو پکار لگائی گئی. وہ جو داہنی کنارہ تھا میدان کا، یعنی اس جو ہے وادی سینا کی داہنی کنارے سے اس بہت ہی مبارک زمین کے حصے سے، بقعۃ المبارکہ یعنی وہ ایک ایسا مقام تھا جو بہت ہی بابرکت تھا. ایک درخت سے آواز آئی، اَن یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہان والوں کا رب ہوں. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈال دو. فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہا ہے گویا کہ جیسے ایک سانپ ہے، تو گویا ڈر کے پیٹھ موڑ کے بھاگنے لگے. ولم يعقب، اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ اقبل ولا تخف، تو اللہ تعالیٰ نے جب آواز لگائی کہ اے موسیٰ واپس آ جاؤ اور ڈرو مت. انک من الآمنین، بے شک تم ان لوگوں میں سے ہو جس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم مامون لوگوں میں سے ہو. اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. تخرج بیضاء من غیر سوء، تو تم اس کو نکالو گے تو یہ بالکل سفید ہوگا، چمکتا ہوا، بغیر کسی بیماری کے. یہ وہی 2
بڑے معجزے ہیں جو ان کو دیے گئے، جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. ایک تو عصا اور ایک یہ ید بیضا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور جب تمہیں کچھ اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو اپنے ہاتھ کو، اپنے بازو کو اپنے پہلو سے ملا لو. یہ جیسے ایک اور چیز ان کو دی گئی کہ جب بھی تمہیں تکلیف، درد محسوس ہو یا جو ہے ڈر محسوس ہو، لگے کہ دشمن تم پہ غالب آ رہے ہیں، تو جیسے ایک ٹیکنیک بتائی کہ جو اپنا ہاتھ جو ہے اپنے اندر کی طرف کر لو، اس سے تمہارا خوف جاتا رہے گا. فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَّبِّكَ، تو کہا کہ یہ دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ایک وہ عصا اور ایک ید بیضا. الی فرعون و ملئی، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، ان کی طرف تم ان کو لے کر جاؤ. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ بہت ہی نافرمان اور ناہنجار لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اے رب، بے شک میں نے تو ان میں ایک جان کو قتل کر دیا، مجھ سے ایک آدمی مارا گیا ان کا. فاخاف ان یقتلون، آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر دعوت دو، مجھے تو اندیشہ ہے کہ مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور جاتے ہی گویا مجھ پہ اقدام ہو جائے گا اور مجھے مار دیں گے وہ. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي، اور میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، زیادہ آرٹیکولیٹ ہے، تو آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، تو میرے بھائی کو بھی میرا پشتی بان بنا دیں، میرا وزیر بنا دیں، میرا بوجھ بانٹنے والا بنا دیں. قال سنشد عضدک باخیک، تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بازو کو مضبوط کروں گا تمہارے بھائی کے ذریعے، میں اس کو بھی نبی بناتا ہوں، تمہارا ساتھی بناتا ہوں. وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہارے لیے ایک دبدبہ، ایک روب، ایک غلبہ مقرر کر دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، تو کہا کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تمہارے تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ پہلے بچپن میں کہا کہ القیت علیک محبۃ منی، میں نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا، اس موقع پر ایک موہنا پن اور ایک جو ہے محبوبیت ڈال دی، جس وجہ سے جو ہے وہ آل فرعون سے وہ بچ گئے. اور اب دبدبا دے دیا، اب کہا کہ ہم قوت و سلطہ تمہیں دیں گے. بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، تو یہ تم نشانیاں لے کر جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب ہوں گے. اور ظاہری بات ہے یہ جو قوم ہے یہ مغلوب ہوگی. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب وہ ان کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک بنایا ہوا، باندھا ہوا جادو. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اس طرح کی باتیں اپنے آباء و اجداد سے بھی کبھی نہیں سنی، یعنی ہم آباء و اجداد سے کبھی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی دعوت ہم نے کبھی نہیں سنی. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہے. نہیں، تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم جھوٹے ہو یا گمراہ ہو، اصل میں تو اللہ نے طے کرنا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کا اچھا انجام ہونے والا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک میں تو یہ جانتا ہوں کہ ظالم اور بے انصاف کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا کہ اے میرے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں پاتا، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی الہ ہے، یہ کوئی نیا الہ ہے جو یہ تجویز کر رہے ہیں. فأوقد لی یا حامان علی الطین، تو کہا کہ اے حامان تم ایسا کرو کہ گارے کو آگ لگاؤ، گارے کو پکاؤ، یعنی اس سے اینٹیں بناؤ. فاجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک عمارت یا ایک محل سا بناؤ. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اور میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے الہ پر مطلع ہو سکوں، اس کو جھانک سکوں. یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمان میں ہے، جو زمین آسمان کا مالک ہے، تو ٹھیک ہے تم ذرا اونچی عمارت بناؤ، میں جھانک کے دیکھاؤں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی تمسخر کے انداز میں، چٹکیوں میں اڑانے کے لیے، کہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے چلو ایک عمارت بناؤ اور دیکھتے ہیں وہاں جا کے جھانک لیتے ہیں. یہ ایسی بے وقوفی ہے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ رشینز جو ہیں، جو رشیا میں جو کمیونسٹ رجیم تھی وہ بالکل ایتھیسٹ تھی. انہوں نے بھی جب وہ چاند پر گئے تو انہوں نے وہاں پر بھی جا کر واپس آ کر یہی بتایا کہ جی ہم تو جی چاند پر بھی دیکھ کر آ گئے ہیں، جھانک کر آ گئے ہیں، کوئی خدا ودا نہیں ہے. تو یہ حماقت پہلے لوگ بھی کرتے تھے اور جو ہے آج کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
مستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، تو اس نے بڑائی کی، اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی زمین میں ناحق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، اور ہم نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا دریا میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، یعنی جو فرعون اور اس کے سردار تھے وہ جہنم کی طرف بلاتے تھے، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن بھی ان کو مدد نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں بھی جب وہ غرق ہو رہے تھے، قرآن مجید آگے کہے گا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، جب وہ غرق ہو رہے تھے تو نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، جب ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی دنیا کی زندگی میں بھی لعنت، اللہ کی رحمت سے محرومی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن پر بھی وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر برائی مسلط ہوگی، جو ذلیل و خوار ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے بہت سی پہلی قوموں کو غارت کر دیا تھا۔ وہ کتاب کیا تھی؟ بصائر للناس، لوگوں کو سمجھانے والی تھی، سجھانے والی تھی، ان کی آنکھیں کھول دینے والی تھی، وہدن، اور دنیا میں راہ بتاتی تھی، ہدایت کا سبب تھی، ورحمتن، اور رحمت کا سبب تھی۔ یہ لفظ قرآن مجید کے لیے بھی جگہ جگہ آ رہے ہیں، ہدن و رحمتن للمؤمنین، کہ قرآن مجید بھی دنیا میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور آخرت میں رحمت ہے، تو کہا کہ یہی معاملہ تورات کا تھا۔ اور ہم نے یہ کتاب کیوں دی؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے، آپ سے خطاب ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور اے نبی آپ تو نہیں تھے اس مغربی جو ہے حصے کی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا، وما كنت من الشاہدین، اور آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ تو یہ سارا منظر دیکھنے والے نہیں تھے۔ یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے، آگے بھی واقعات آ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اہل کتاب کے لیے یہ بات بہت ڈیسائسو تھی یا ہونی چاہیے تھی کہ وہ جو رسول آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جتنی تفصیل سے یہ ان کی تاریخ کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ کسی رسول کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ بائبل کو پڑھ لیں، وہاں جو نریشن ہے وہ بہت کٹی پھٹی ہے اور بہت جو ہے عجیب سی اس میں کنٹرڈکشنز ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ بہت کنسسٹنٹ ہے، بہت جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ خود سے کوئی بات نہیں بنا رہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ ساری رہنمائی دی گئی ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہوا کیا کہ ہم نے بہت سی جماعتیں پیدا کی، پھر ان پر بہت مدت دراز ہو گئی۔ یعنی یہ سرکشی انہوں نے کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ ہم نے ان کی رسی دراز کی، ہم نے ان کو مہلت دی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور کہا کہ آپ نہیں رہتے تھے مدین والوں میں کہ آپ ان کو ہماری آیات پڑھ کے سناتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ہم ہی ہیں جنہوں نے وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ہم ہی ہیں کہ جو یہ آیتیں اپنے رسولوں پر بھیجتے ہیں۔ یعنی آپ مدین میں بھی نہیں تھے، یہ تو سارا قصہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی، ہم نے پکارا۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یعنی وہ جو کوہ طور کا سارا واقعہ ہے، کہا کہ وہ بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ انعام ہے آپ پر آپ کے رب کا، اللہ نے آپ کو نوازا، رسول بنایا، اور پرانی قوموں کے قصے بہت ہی زیادہ وضاحت سے آپ کو بتا دیے۔ کیوں بتائے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایسے لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے بہت مدت سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یعنی معلوم ہے سیدنا ابراہیم کے جو بیٹے ہیں اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، پھر ان سے بنی اسرائیل ہیں، ان میں تو پے در پے نبی اور رسول آئے، لیکن سیدنا اسماعیل کی نسل میں جو اہل عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے ہاں نبوت و رسالت نہیں تھی۔ کہا کہ آپ انذار کریں، خبردار کریں ان لوگوں کو جن کے پاس ایک عرصے سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، اور اس انذار کا مقصود کیا ہے؟ شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔
ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور یہ اس بات کے لیے ہے کہ اگر ان پر پڑے کوئی مصیبت، ان پر آئے کوئی آنے والی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، فیقولوا ربنا، پھر وہ اس وقت یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، کہ اے ہمارے رب کیوں نہیں تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے بن جاتے۔ یعنی اگر ان پہ کوئی تکلیف آتی، آزمائش آتی، یا اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجے بغیر ان کو عذاب دے دیتا، اس وقت وہ یہ پلی لیتے کہ بھئی ہم تک تو کوئی آیا ہی نہیں بتانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، اگر آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، اور جب پہنچا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس وقت انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان صاحب کو اس طرح کے حصے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کہا کہ کیا یہ انکار نہیں کر چکے جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا اس سے پہلے؟ یعنی کیا موسیٰ کے واضح معجزے دیکھ کر کیا قبطی ایمان لے آئے تھے؟ وہاں اس وقت بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ قالوا سحرانی تظاہرا، انہوں نے کہا کہ یہ تو دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہو، یہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون کو کہا ہو کہ یہ دونوں جادو ہیں، یعنی جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ یہ جو تورات اور قرآن ہے، یا موسیٰ اور محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ہی جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ میں اپنی آیتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم تو ان دونوں ہی کو نہیں مانتے، یعنی ہم تو موسیٰ کو بھی نہیں مانتے اور ہم تو محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے کہ پھر تم ایسا کرو کہ اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی میں تو حق پرست آدمی ہوں، میرا مسئلہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی کوئی خدا نخواستہ چودراہٹ کا اظہار کرنا ہے۔ اگر اللہ کے پاس سے قرآن سے بہتر یا تورات سے بہتر کوئی کتاب تم لا سکتے ہو تو لے آؤ، میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں، اس چیلنج کو قبول نہ کریں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیجئے کہ یہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا کہ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے بغیر اس کے کہ اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کو وہ قبول کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور پھر ہم نے پے در پے اپنی باتیں ان کی طرف بھیجی، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں، شاید کہ یہ دھیان کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے ایسے ہیں یہود میں سے، نصارہ میں سے، جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، اور جب یہ قرآن مجید اس کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے الحق ہے۔ من ربنا انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی حکم بردار ہو گئے تھے، یعنی ہم تو پہلے سے ہی اس کو ماننے والے تھے، ہماری تو کتابوں میں اس کتاب کے، اس پیغمبر کے چرچے تھے، ہم تو انتظار میں تھے کہ جیسے ہی یہ رسول آئیں گے ہم ان کو مان لیں گے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہا کہ ان لوگوں کو یہ پائیں گے اپنا اجر دوہرا بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے، یعنی حق پرست رہے، کوئی کسی قومی اور کسی جو ہے مسلکی تعصب کو آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ بنی اسماعیل کے بھی ایک پیغمبر پر ایمان لے آئے تو کہا کہ ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں برائی کو نیکی کے ذریعے۔ اس کے دونوں مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ان سے زیادتی کرتا ہے یا الجھتا ہے تو یہ گویا بہت خوبصورتی سے اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کسی برائی کا شکار ہوتے ہیں، کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لیتے ہیں اور وہ نیکی اس کو محو کر دیتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب یہ سنتے ہیں کوئی نکمی بات، کوئی بیکار بات، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں سے اور بے سمجھ لوگوں سے الجھیں. یہاں ایک واقعہ بھی بیان ہوتا ہے سیرت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب کچھ لوگ ہجرت کے لیے حبشہ گئے تو وہاں بھی لوگوں کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا ہے، نصارہ کے ذہن میں، کہ ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا دعوت ہے، کیا بات ہے جو بیان ہو رہی ہے. تو ایک وفد آیا مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور آپ نے ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی، جو سورہ جو 7ویں پارے کے شروع میں بھی ہے کہ ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. جب ان کو حق کا عرفان ہو گیا تو اے نبی آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے. اور پھر جب وہ یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ابو جہل وغیرہ نے ان کو پہلے تو بہت ورگلانے کی کوشش کی، اور جب لگا کہ جیسے یہ بالکل مان گئے تو پھپتیاں چست کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ تم سے زیادہ احمق لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھے، کہ آئے تو تھے تحقیق کرنے اور گویا شاید رد کرنے آئے تھے، اور ان کے غلام بن کے جا رہے ہو. اس موقع پہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم جیسے جاہلوں اجڑ لوگوں سے ہم الجھتے نہیں. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. امام شافعی علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ ما جادلت عالما الا غلبته، جب بھی میں کسی عالم کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، آرگومنٹ کرتا ہوں، تو میں اللہ کے فضل سے ہمیشہ غالب آ جاتا ہوں. وما جادلت جاہلا الا غلبنی، لیکن جب بھی میں کسی جو ہے جاہل کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں تو وہ ہمیشہ مجھ پہ غالب آ جاتا ہے. کیونکہ جاہل سے کہاں الجھ سکتے ہیں آپ، وہ تو ڈھیٹ آدمی ہے، اس کو تو آپ شکست دے ہی نہیں سکتے، چونکہ حق اس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اس کا مسئلہ تو جو ہے وہ ایک جو ہے کشتی لڑنا ہے اور دوسرے کو چت کرنا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے جویا ہیں، کون ہدایت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. اس آیت کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جیسے یہ سیدنا یعنی ابو طالب کے حوالے سے آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ وہ ایمان لے کر آئیں. اسی لیے ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں بھی یہ بات تو ہے، چونکہ صحیح روایات میں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے حوالے سے کف لسان کا حکم ہے، اور مطلب ان کی توہین کرنا یا ان کی تذلیل کرنا یہ رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے پشتی بان تھے، تو احترام سے ان کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن وہ دوسری انتہا کہ نہ صرف ایمان بلکہ ولایت بلکہ امامت، اس منصب پہ ان کو فائز کر دینا، یہ گمراہی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس الہدا کی، اس قرآن کی پیروی کریں گے آپ کے ساتھ تو ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے گا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری ساری سیادت و قیادت جو ہے وہ تو اس شرک کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں اور تمام قبیلوں کے بت جو ہے گویا ہمارے پاس ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام حاصل ہے. اگر ہم آپ کی بات مان لیں گے تو ہم تو دن دہاڑے یہاں سے اچک لیے جائیں گے، ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے تمہیں تمکین نہیں دی تھی، زمین میں جو ہے تمکن نہیں دیا تھا ایک ایسے حرم میں کہ جو امن والا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ جس کی طرف کھنچ کر چلے آتے ہیں ہر طرح کے میوے، ہر طرح کی روزی ہماری طرف سے. تو کہا کہ جب تم شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں امن دے رہے ہیں اور تمہیں ہر طرح کا رزق دے رہے ہیں، تو کیا جب تم شرک چھوڑ دو گے اور ایک اللہ کے ہو جاؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کہا کہ پھر اللہ تمہیں اور نوازیں گے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں، سمجھتی نہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اترانے لگی تھیں، اپنی معیشت پر، اپنی گزران پر اکڑنے لگی تھیں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اب وہ ان کے مسکن ہیں جن میں کوئی آباد نہیں ہوا ان کے پیچھے مگر تھوڑے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخر میں تو ہم ہی ہر چیز کے وارث بننے والے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ کا رب کسی بھی بستی
کوئی بستی والوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی بڑی یا مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیں جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سنائے. یعنی رسول جو آتا ہے وہ مرکزی بستی میں آتا ہے تاکہ ہر طرف دعوت پھیل جائے. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بھی بستی والوں کو مگر یہ کہ اس کے رہنے والے اس کے مکین ظالم ہوتے ہیں. یعنی رسولوں کے آنے کا جو دور تھا اس میں قومیں کیوں ہلاک ہوتی تھیں، بستیاں کیوں تباہ ہوتی تھیں؟ اس وجہ سے کہ وہ شرک کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کچھ بھی وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. وزینتھا، اور اس کی بہار ہے، اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ایک بات تو ہم بتا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں امن دے گا، وہ تمہیں رزق دے گا، لیکن چلو اگر اللہ کو ماننے کی وجہ سے کوئی تھوڑی تکلیف آ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی تو بس برتنے کا سامان ہے، اصل چیز تو آخرت ہے. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا بھلا وہ شخص جس سے ہم نے بہت اچھا وعدہ کیا ہے جنت کا، اپنی رضا کا، اپنے دیدار کا، فہو لاقیہ، اور وہ یہ تمام نعمتیں پا کر رہے گا، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین، جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا برتنے کا سامان دے دیا اور پھر قیامت کے دن وہ پکڑا ہوا آئے گا، قید ہو کر آئے گا. یعنی یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ لوگ کہ جن سے ہم نے آخرت کا اچھا وعدہ کیا ہے، اپنی رضا کا، اپنی جنت کا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو دنیا کا ہم نے کچھ برتنے کا سامان دے دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مواقع ہیں، ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی ہے بان کی، اور جس سے آپ کی جو پہلو ہے اس پہ نشان پڑ گئے ہیں اس کے. تو وہ رونے لگے اور کہا کہ بھئی اللہ کے نبی، یہ کیسر و کسریٰ ہیں، ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے اور آپ کا یہ حال ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ دنیا مل جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اور ایک موقع پہ کہا کہ اولئک اقوام اجلوا طیباتہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کیسر و کسریٰ جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں نقد بس سامان دے دیا ہے برتنے کا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہیں پر یہ فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے لیے آخرت میں بہت اچھا وعدہ کیا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے دنیا میں کچھ دے دلا کے فارغ کر دیا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور وہ پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ یہ میرے ساتھ الوہیت میں شریک ہیں اور تمہیں بچا لے جائیں گے. قال الذین حق علیہم القول، تو کہیں گے وہ لوگ جن پر جو ہے اللہ کی بات پوری ہو گئی. کون سی بات پوری ہوگی؟ ایک تو وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جب شیطان نے چیلنج دیا تھا تو کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم سے تمام لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے. تو کہا کہ جن لوگوں پر اللہ کی یہ بات پوری ہو گئی وہ یہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ کہیں گے یہ ہمارے جو جعلی لیڈر تھے، جو شیاطین تھے، انہوں نے ہمیں بہکایا. اغویناہم کما غوینا، تو کہا کہ بے شک ہم نے ان کو اغوا کیا، بہکایا جیسا کہ ہم خود بہک گئے. تبرأنا الیک، ہم جو ہے ہم نے اعلان برات کیا تیرے آگے. ما کانوا ایانا یعبدون، ہم تو ان کو نہیں پوچھتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اب پکارو اپنے ان شریکوں کو. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کا جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. لو انہم کانوا یہتدون، اس وقت وہ چیتیں گے، اس وقت وہ خیال کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پا لیتے، کاش وہ پیغمبر کی بات قبول کر لیتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، رسولوں کو کیا رسپانس دیا ان کی دعوت کے مقابل میں. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو کہا کہ پھر اس دن ان پر ساری باتیں اوندھی ہو جائیں گی، ان پر ساری باتیں بند ہو جائیں گی، کچھ ان کو سوجے گا ہی نہیں. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بس وہ لوگ، وہ جو ایمان، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو
تو امید ہے کہ یہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یعنی یہ مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر یہ قرآن مجید کسی انسان پر ہی اتارنا تھا تو یہ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان پر کیوں نہیں اترا؟ تو کہا کہ یہ ان کی ڈسکریشن تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے برگزیدہ کر لے، چن لے، منتخب کر لے۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، ان کا تھوڑی اختیار ہے، یہ تو پیدا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اسی کی حمد ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے ہاتھ میں کل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ تم ذرا دیکھو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رکھے، رات ہی کو برقرار رکھے، تو اللہ کے سوا کون حاکم ہے، کون معبود ہے جو تمہارے لیے کہیں سے روشنی لے آئے؟ اللہ تعالیٰ یہ ٹھہرا دیں کہ بس اب رات کے بعد دن نہیں آنا، سورج نہیں نکلنا، رات ہی رہنی ہے، تو کون ہے جو روشنی لے کر آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، کہ اے نبی ان سے پوچھئے، غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ دن ہی کو رکھے قیامت کے دن تک، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون پکڑتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں جو ہے وہ تسکین حاصل کرو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یعنی رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن بنایا تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، روزی روٹی کی بھاگ دوڑ کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اگینسٹ کیا مطلوب ہے کہ انسان شکر کرے، کہ رات بنائی اللہ نے کہ جس میں انسان سکون حاصل کرتا ہے، آرام حاصل کرتا ہے، اور دن روشن بنایا جس میں انسان جو ہے وہ معاش کی بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ دن کہ جس دن وہ ان کو پکارے گا اور وہ پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے ہم الگ کر دیں گے گواہ کو، یعنی یہ گواہ ہوگا جو اس کا پیغمبر ہوگا۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو پھر ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک حق سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ وہ افترا باندھتے تھے، جو کچھ وہ جھوٹ بولتے تھے اللہ کے لیے، وہ سب ان سے کھویا جائے گا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حصہ تھا، لیکن اس نے سرکشی کی، بغاوت کی اپنی قوم سے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، چچا زاد بھائی تھا، اور تھا بنی اسرائیل میں سے ظاہر ہے، لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ جو بھی حاکم قوم ہوتی ہے محکوم لوگوں میں سے غدار چھانٹ کے الگ کر لیتی ہے، ان کو اپنا ٹاؤٹ بنا لیتی ہے، ان کو اپنا نمائندہ بنا لیتی ہے۔ تو یہ شخص بھی ایسا ہی تھا کہ بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن قبطیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان پر ظلم کا حصہ بنا ہوا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جس کی کنجیاں اٹھاتے تھے بہت ایسی طاقتور لوگ، ایک بہت بڑی جماعت جو طاقتور ہے وہ بھی اس کی کنجیاں اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ یعنی پرانے زمانے میں جو خزانے وغیرہ ہوتے تھے وہ بڑی بڑی تہہ خانوں میں رکھے جاتے تھے، اس کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے اور اس میں جیسے اڑنگے سے لگائے جاتے تھے، وہ گویا کہا گیا کہ وہ بہت بڑی جیسے کنجیاں سی ہوتی تھی۔ تو کہا کہ وہ اس کی خزانوں کی چابیاں کئی لوگ لے کے چلتے تھے۔ اس قال لہ قومہ لا تفرح، جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ دیکھو اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفریحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
تو ایک جو فرح کا لفظ قرآن مجید میں دونوں معنوں میں آتا ہے، ایک تکبر کے معنوں میں، اطرانوں کے معنوں میں، فرحوا بالحیات الدنیا، جس طرح یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ اتراؤ مت، اور کچھ جگہوں پہ اچھے معنوں میں آیا ہے، ابھی سورہ روم کے شروع میں پڑھیں گے کہ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بڑی خوشی حاصل ہوگی، یا قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ فبذالک فلیفرحوا، تو جس نعمت کو انسان اللہ کی طرف منسوب کرے، اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے، اللہ کا فضل، اس کی رحمت سمجھے اور اس کا شکر ادا کرے، تو ظاہری بات ہے یہ وہ خوشی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے کہ انسان خوش ہوگا تبھی تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ لیکن جہاں وہ جو خوشی ہے یہ کون سی ہے؟ یہ اترانے والی ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی فکر کرو، اس کا سامان کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس کے دونوں ترجمے ہیں، ایک تو پہلی بات ہی کی تاکید ہے کہ دنیا کی زندگی میں سے اپنی آخرت کا حصہ نہ بھولو، کہ تمہیں دنیا سے آخرت کے لیے کمائی کرنی ہے۔ وہ جو ایک ہمارے ہاں بہت مشہور روایت ہے نا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو کہا کہ دنیا میں سے کچھ کاشت کر لو آخرت کے لیے۔ اور ورنہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آخرت کی فکر کرو لیکن دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو، دنیا میں سے بھی جو ہے معروف کے مطابق چیزیں اختیار کرو، دنیا سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دیکھو اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ نے تمہیں نوازا، تم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انفاق کرو، ظلم نہ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، خرابی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، جو میرے پاس ہنر ہے، جو میرے پاس علم ہے، اس کی بنیاد پہ دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو تم نہ لے کر آؤ کہ بھائی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جدید لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کسی آدمی کو کوئی کامیابی حاصل ہو گئی، کوئی عہدہ مل گیا، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے عہدہ دیا، تو وہ باقاعدہ ٹوک دیتے ہیں یار یہ کیا تم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو لے آتے ہو؟ کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، بس تم نے محنت کی تھی تمہیں ملا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا دخل ہے؟ تو یہ بھی یعنی یہ اسی طرح کی ایروگنس اس کے اندر بھی تھی کہ بھئی جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری سکل ہے، میری صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پہ ملا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے قوت میں بھی زیادہ بڑی ہوئی تھیں اور زیادہ جمعیت رکھتی تھیں، ان کا بھی جتھا اس سے زیادہ کہیں بڑا تھا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور کہا کہ جو مجرمین ہیں ان سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، جو سورہ رحمان میں آئے گا نا کہ یومئذ لا يسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کہ جس دن جو ہے کسی بھی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ نکلا اپنی قوم میں پورے ٹھاٹھ کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے، جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے۔ اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کو بڑی سی گاڑی دیکھے، کسی بڑے سے محل کے پاس سے گزرے، کسی صاحب اقتدار کو دیکھے اور آرزو کرے کہ بھئی ہمیں بھی یہ ملے، اور یہی سمجھنا کہ اصل میں دنیا کا مال، دنیا کا اقتدار، دنیا کی جاہ جو ہے یہی اصل نصیبہ ہے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال اور اقتدار دیا ہے، اولاد دی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کاش سے ملا ہوتا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن کو علم عطا کیا گیا تھا، جو معرفت رکھتے تھے، انہوں نے کہا ویلکم، تمہاری خرابی ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو آدمی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اللہ کی طرف سے جو اس کو بدلہ ملے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ دنیا کی تھوڑی تھوڑی چیزوں میں تم ریجھ گئے ہو، ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ بات نہیں پاتے مگر وہی جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اس پہ صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، تو کہا کہ ہم نے اس کو اور اس کے پورے گھر کو، پورے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اللہ کے سوا کوئی لشکر نہ ہوا اس کا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابل میں۔ وما كان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود کوئی بدلہ لے سکا یا مدد لا سکا۔ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس،
اور وہی لوگ جو کل آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہمیں وہ کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ کہنے لگے یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اے خرابی ہماری کہ بے شک اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم بھی اس کے ساتھ دھنسنے والوں میں سے ہو جاتے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا، ہم بھی اس کے حواریوں میں سے ہوتے، اور آج وہ گویا خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، اور بڑی خرابی ہے اس پر کہ جو بھی کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو ہے ناشکرے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان چار طرح کے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، وہ اپنے مال کو بھی اللہ کی رضا کے لیے صرف کرتا ہے اور اپنے علم کو بھی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے اونچے مرتبے پر ہے۔ ایک اور آدمی ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے، معرفت دی ہے، لیکن مال نہیں دیا، لیکن وہ آرزو کرتا ہے کہ اے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے، صلہ رحمی کے لیے اور دین کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو کہا کہ وہ جو دوسرا آدمی ہے گویا اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اس جیسا اجر مل جائے گا، یعنی اس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن اس کی خواہش سچی ہے کہ کاش مجھے مال ملتا تو میں اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم اور معرفت نہیں دی، وہ اس مال کو اسراف میں، عیاشی میں، لوگوں پہ ظلم پہ خرچ کرتا ہے، تو کہا کہ یہ تو بہت ہی برا آدمی ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کو اللہ نے علم بھی نہیں دیا اور مال بھی نہیں دیا، لیکن وہ ہر وقت ندیدوں کی طرح اس کو دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا تو میں بھی یہ عیاشیاں کرتا، لوگوں پہ ظلم کرتا۔ تو کہا کہ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا وبال برابر ہے، یعنی وہ کہا کہ چونکہ اس کی نیت وہی ہے، اس کی حرص وہی ہے، تو کہا کہ اس کا وبال بھی اس کے برابر ہی ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو پچھلا گھر ہے، وہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں۔ جو بڑا بننا چاہتا ہے زمین میں، جو فساد مچانا چاہتا ہے، کہا کہ اس کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی کوئی بھلائی لے کر آئے گا تو اس کا بھلا اسی کو ملے گا، اسی کے لیے اس کا فائدہ ہے۔ ومن فلہ خیر منہا، تو اس کو ملے گا اس سے بہتر، یعنی اگر وہ ایک نیکی لے کر آئے گا تو 10 نیکیاں اللہ دیں گے یا 700 دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کو نہیں بدلہ لیا جائے گا مگر اس کے اس برے اعمال کا جو وہ کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور برائی کا بدلہ بس اتنا جتنی اس نے وہ برائی کی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ اللہ جس نے آپ پر اس قرآن کو لازم کیا ہے، یہ قرآن آپ پہ اتارا ہے، لازماً وہ آپ کو لوٹا دے گا ایک بہتر جگہ پر، پہلی جگہ پر، معاد کی طرف لوٹا دے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے ہو سکتا ہے مکے سے نکال دیا جائے اور آپ کو یہ شہر چھوڑ کے جانا پڑے، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے دوبارہ آپ کو لوٹا دے گا آپ کے پرانے ٹھکانے پر، جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں سے نکلنا آپ نہیں چاہتے۔ اور دوسرا یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ معاد کا مطلب آخرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر دے گا، اس سے بہت اعلیٰ چیز دے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نبی فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت لے کر آیا اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جاتی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، یہ فضل ہے، یہ نبوت و رسالت ہے، یہ محبت ربانی ہوتی ہے، یہ وہب ہوتا ہے، یہ کسب نہیں ہوتا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ اس رحمت کی قدر کریں اور کبھی بھی مددگار نہ ہوں کافروں کے۔ ظاہری بات ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی امکان نہیں ہے کہ کافروں کے مددگار ہوں یا ان کے سپورٹر بنے، اس کا رخ ان لوگوں کی طرف ہے، مشرکین کی طرف ہے جو کوششیں کرتے تھے کہ ریکنسیلیشن ہو جائے، کوئی جو ہے مفاہمت ہو جائے، گیو اینڈ ٹیک ہو جائے۔ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے نبی کبھی بھی تمہارے پشتیبان نہیں بنیں گے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور کہا
کہ آپ کو یہ ہٹا نہ دیں اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ یہ آیات آپ کی طرف اتاری گئیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز ان مشرکوں کے ساتھ شریک مت ہوں. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو مت پکاریے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کے چہرے کے. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اس کے چہرے کے. لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے کل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.